بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، کاتب وحی ہونا ایک بہت اعزاز کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ کا حکم جس کو لکھنے کا اعزاز حاصل ہو جائے اس کے لیے وہ دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ کاتب وحی ہو کر مرتد ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ عام مسلمان کا مرتد ہونا تو گناہ ہے ہی، لیکن ایک کاتب وحی کا مرتد ہو جانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ کاتب وحی ایک طرح سے ایک امانت کو یعنی اللہ کے احکامات کو عام امت تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی کاتب وحی کی جو کہ مرتد ہوا اور اس کی کیا سزا مقرر کی گئی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے یعنی اسلام سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کہ جسے وہ چاہے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ دین سے مرتد ہونے والے عرب بدو تھے جن کی کوئی دینی خدمات نہ تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ السلام، مہاجرین، انصار اور قریش مکہ میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، البتہ جڈ قسم کے بدوؤں کی ایک جماعت ضرور مرتد ہوئی جن کی دین میں کوئی خاص نصرت اور خدمت نہیں تھی۔ یہ بات مشہور صحابہ کرام علیہ السلام میں موجب قدح نہیں۔ عزیزان گرامی، یوں تو مرتدین کی ایک بہت لمبی فہرست ہے جن کے قتل کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہ کاتب وحی ہونے کے باوجود مرتد ہوا۔ اس کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سارہ تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ایک بہت کامیاب تاجر تھے۔ وہ بہت دولت مند تھے اور بعض روایات کے مطابق کہ مکہ کی نصف سے زیادہ تجارت انہی پر منحصر تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر انہوں نے بے انتہا خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور پورے مکے میں غریبوں اور محتاجوں کو مالا مال کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کا انتخاب کیا۔ محترم ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ عرب علاقوں میں یہ روایت اور دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مقامی زبان یعنی عربی سیکھنے کے لیے قصباتی اور دیہاتی علاقوں میں دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا، وہی ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھوں ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دائی سے دودھ پیا اور پرورش پائی اس کا ایک اپنا بیٹا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی سرح آپس میں رضائی بھائی ہوئے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو اپنا کاتب مقرر فرمایا، اور یوں یہ کاتبین وحی میں شامل ہو گیا۔ کاتبین وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو اپنی زبان اقدس سے تلاوت کیا کرتے تھے اور کاتبین وحی اس کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے۔ امام جعفری نقشبندی اور ابن خلدون ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دن کسی سورت کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وحی لکھوائی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے آخر پر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک تعریفی اور توصیفی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا۔
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن سرا، اس آیت کے آخر میں اس جملے کو بھی شامل کر لو۔ ابن سرا بہت حیران ہوئے کہ یہ جملہ تو میں نے ادا کیا ہے، پھر یہ وحی کا حصہ کیسے بن گیا؟ اس واقعہ کے بعد ابن سرا اسلام سے مرتد ہو گیا اور یہ مکہ بھاگ گیا، اور وہاں جا کر اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہونے والی آیات میں ہم خود تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اس نے وہاں پر جا کر یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی وحی میں شامل کر لیا گیا ہے، تو یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوئی؟ اس میں تو عام انسانوں کی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اس نے مکہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کی توہین کرنا شروع کر دی، اور عام مسلمانوں کو قرآن مجید کے خلاف شکوک و شبہات میں ڈالنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سرح کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم صادر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائے تو اس کو وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عام مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے۔ جب اس کے قتل کا حکم صادر کیا گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رضائی بھائی بھی تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیعت لیں۔ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سفارش قبول نہ کی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیعت قبول کر لی، اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہ تھا جو اٹھ کر اس کو یعنی ابن سرح کو قتل کر دیتا، کیونکہ میں اس کی بیعت لینے سے انکار کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کوئی واضح اشارہ نہ فرمایا تھا، اس لیے ہم سمجھ نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قتل کا حکم صادر فرما رہے ہیں، کاش آپ ہمیں کوئی اشارہ کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے کہ نبی کوئی خفیہ اشارہ کرے۔ اس بات پر تمام تاریخ دانوں کا اجماع ہے کہ ابن سرح مرتدین میں شامل ہوا تھا، چونکہ بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ بیعت لینے میں بھی کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کا کردار شکوک و شبہات کا شکار ہی رہا، اور صحابہ کرام لہ اجمعین اس سے بات کرنے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز ہی کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مصر کا گورنر بنا کر مصر بھیج دیا۔ مصر میں اپنی حکومت کے دوران ابن سرح نے بہت سی فاحش غلطیاں کی، ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا، ناانصافی کا ارتکاب کیا، اور اس کی بہت سی شکایات خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وقتاً فوقتاً پیش ہوتی رہتی تھیں، اور کئی بار اس نے شکایات لے کر جانے والے وفد کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا اور ان کو قتل بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرزنش پر ابن سرح کو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کی گورنری سے ہٹا دیا اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ امام طبری اور سیرت حشام کے مصنف ابن سرح کے علاوہ لکھتے ہیں کہ ابن سرح کے علاوہ اور بھی مرتدین کے نام سامنے آتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن اہل مرتدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن مجید کی توہین کی تھی اور عام مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔
اکرمہ بن ابی جہل جو کہ مرتدین میں سے تو نہ تھا، لیکن یہ مرتدین کے ساتھ ہی مکہ سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا تھا اور یہ صحابی کے رتبے پر فائز ہوئے اور جنگ یرموک کے موقع پر شہید ہو گئے تھے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق پر مبنی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔